السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں احساس زندگی کا ایپیسوڈ 2۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب وہ لائبریری میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی اور کن اکھیوں سے اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے میز کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اس کا چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر فرار ہوتی، وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھے ایک بک ایشو کروانا تھا، لیکن وہ جو کتاب مجھے چاہیے آپ نے الٹ کرائی ہوئی ہے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ 2 دن کے لیے مجھے کتاب دے سکتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ مجھے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے، بلکہ پھول جھڑ رہے تھے، اور وہ اس کی مہک کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے میں جو جادو تھا، اس کو بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور اس کے سامنے جادوئی حصار سے اس وقت نکلی جب اس نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ کتابیں اسے دے دیں۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی فضا میں ٹہر رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی سے جانے کے بعد وہ اس لمحے کے بارے میں سوچتی رہی اور ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کو حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن وہ اس کے حصار سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ 2 دن بعد جب اس نے اس کو کتاب واپسی کی تو اس کا شکر ادا کیا۔ شکریہ کے طور پر اس کو ایک کپ کافی پلانا چاہتا تھا۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکی۔ ظاہری طور پر وہ جتنا محصور تھا، اس کا باطن اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اس کے ساتھ گزرا 1 گھنٹہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ الیار تمیز اور تہذیب کو بخوبی جانتا تھا۔ لڑکی کی عزت کیسے کرنی ہے، وہ فن اسے بخوبی آتا تھا۔ کشمالہ اس کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ان کی تھوڑی جان پہچان ہو چکی تھی۔ دونوں لائبریری میں بیٹھ کے اسائنمنٹ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ دونوں اور دولت اور اسٹڈیز کے باوجود اس میں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ دن بہ دن ان کی دوستی بڑھتی رہی۔ دوست کی دیوار اور اس وقت مضبوط ہوئی جب ایک دن اچانک الیار اسے لنچ پر لے گیا اور وہ چاہ کر بھی اسے منع نہ کر سکی۔ وہ مشکوک تھی کہ وہ اس کو لنچ پہ کیوں لے جا رہا ہے۔ عجیب وسوسے نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اس کا شک یقین میں اس وقت بدلا جب اس نے اسے پرپوز کیا۔ اس کے دل کی خواہش تو پوری ہو گئی تھی، لیکن ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ الیار، آپ کے اور میرے اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میرے نزدیک یہ اسٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم بس اپنے گھر والوں سے بات کر لو، میں کچھ دنوں میں اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں گا۔ جب سے الیار نے اس سے شادی کی بات کی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ اس کی ساری زندگی تباہ کر دے گا۔ جیسا ہی اس نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بات کی تو کسی نے بھی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے گھر والوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ اس دفعہ اس کی سالگرہ باقی سالوں سے قدرے مختلف اور خوبصورت تھی، کیونکہ اس نے برتھ ڈے الیار کے ساتھ منانی تھی۔ اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے جب الیار نے اسے سب کی نظروں سے اوجھل ایک پیک کیا ہوا گفٹ دیا۔ الیار کی طرف سے یہ اس کو دیا ہوا پہلا تحفہ تھا۔ اسی دوران الیار کو ایک کال آئی۔ وہ الجھن میں وہاں سے چلا گیا۔ کشمالہ ہنسی خوشی وہ گفٹ لے کر یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی۔ وہ اس کو گھر جا کر تسلی سے کھولنا چاہتی تھی۔ جب وہ کلاس میں لیکچر لے رہی تھی، عین اسی وقت پولیس کلاس میں داخل ہوئی۔ وہ سب کے بیگ کی چیکنگ کرنے لگی۔ جیسے ہی کشمالہ کے پاس آئی، انہوں نے اس کا گفٹ کھولا۔
خوبصورتی کے ساتھ پیک کیے ہوئے گفٹ کو دھجیاں اڑا دی گئی۔ ساری کلاس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی جب اس نے سفید کلر کا پاؤڈر نکلا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور ڈرگس ہونے کی تصدیق کی۔ کشمالہ کی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے سر پہ سے آسمان رہا ہی نہیں، پاؤں کے نیچے زمین باقی نہیں رہی۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی بدنامی ہو رہی تھی۔ جو یونیورسٹی میں ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی، آج اسے ڈرگس ڈیلر کہا جا رہا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اس سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے والا منظر ایک مووی کی طرح چل رہا تھا، جب الیار نے اسے وہ گفٹ دیا تھا۔ اس کی نسلوں میں سے کبھی بھی کسی نے ڈرگس کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آج وہ اس معاملے میں ملسوف ہو چکی تھی، اس کی نسلوں تک یہ دھبا لگ چکا تھا۔ وہ لاک اپ میں تھی جب اس کے ابو اور بھائی اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو یہ پیکٹ کس نے دیا، لیکن وہ الیار کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر وہ لے بھی لیتی تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا ان کے لیے یہ ایسے معاملات سے نکلنا بہت معمولی سی بات تھی۔ وہ گم سم بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے ابو اور بھائی کو گوارا نہیں تھا کہ اس کو طرح لاک اپ میں بند دیکھ کر گھر چلے جاتے۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، جس کو فون کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ انہوں نے ہر طرح کا حربہ اختیار کر لیا تھا، لیکن اس کو باہر نکال نہیں پا رہے تھے۔ بالآخر ایس پی نے گھر جانے کے لیے کہا اور وہ روتے ہوئے اسے لاک اپ میں چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ کشمالہ نے جب انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ ابو، مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ انہیں پکار رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھے اور اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ اے اللہ، مجھے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مجھے اتنی سزا بڑی ملی؟ الیار، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھ سے کیا دشمنی نکالی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر شادی نہیں کرنا تھا تو صاف صاف کہہ دیتے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاک اپ میں ایک طرح وہ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دل ہی دل میں الیار سے لڑ رہی تھی، اس کو بددعائیں دے رہی تھی۔ ساری رات اس نے الیار کو بددعائیں دینے میں گزار دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لاک اپ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کی ضمانت کس نے کروائی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بے حال گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کو دروازے پر سب دیکھ کر گھر والے ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے وہی سوال کیا کہ اس کی ضمانت کس نے کروائی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی۔ جب انہوں نے یہی سوال پولیس اسٹیشن سے جا کر کیا تو انہوں نے ضمانت کرنے والے کا نام نہیں بتایا۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ وہ اپنا نام رضیہ بتانا نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ راز رکھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران عزیز صاحب کو ایک کال آئی، آئندہ اگر کبھی تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے راستے میں آئی تو میں تم سب کا برا حال کر دوں گا۔ فون کٹ چکا تھا، لیکن عزیز صاحب کا پارا ہائی چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر گئے، انہوں نے کشمالہ کا برا بھلا کہا اور عجلت میں اس کی شادی کسی لڑکے سے کر دی، کیونکہ اب مزید کوئی بدنامی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ بظاہر ایک شریف انسان تھا، لیکن اس کا کردار کا پتہ اس وقت چلا جب وہ روز رات کو شراب پی کر گھر آتا تھا اور اسے مارتا پیٹتا تھا، عجیب قسم کے طعنے دیتا تھا اور لبِ خاموش اس کی ہر بات برداشت کرتی تھی، کیونکہ اب والدین کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن تو اس کے شوہر نے بے حد ہی توڑ دی، اس کو مار پیٹ کر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب جب وہ اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتی تھی، اب ماضی کی وہ تلخ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ماضی اس کے وقت باہر نکلی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے سامنے حاضر ہوا۔ ایک ملازم کھانے کی ٹرے گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہا تھا۔ اس کے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بہت کچھ تم سے کہوں گا، لیکن تم اس کا یقین نہیں آئے گا۔ لیکن پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کو کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، اس نے غصے سے ایک ٹرے کو ٹھوکر سی مار دی۔
ٹرالی دیوار سے جا ٹکرائی، سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، تم مجھے کھانا کھلانے آئے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے مجھے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، میں نے تمہیں اس دنیا میں معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی اگلے جہاں میں معاف کروں گی۔ میں تمہارا گربان پکڑ کر تمہیں خود جہنم کی آگ میں دھکیلوں گی۔ تم نے میری زندگی تباہ کی ہے، میرا مستقبل ختم کر دیا تھا، مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرایا ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ آگ کے بگولے تھے، وہ اس پہ برس رہی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سکون و تحمل سے اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر وہی تمیز اور تہذیب تھی، وہی اخلاق، وہی شائستگی تھی جو 2 سال پہلے تھی۔ اس نے اپنی حد میں رہ کر اس کی بات کرنا چاہی۔ تم مجھے جتنی مرضی بد دعائیں دو، مجھے برا بھلا کہو، اگر ہو سکے تو مجھے قتل بھی کر دینا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ وہ اس کے بہت قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہا تھا، اس کو ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ میں نے نہیں جانتا کہ اس گفٹ میں کیا ہے۔ وہ گفٹ میری پسند کا نہیں تھا، بلکہ میرے ڈیڈ نے مجھے تمہیں دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں ڈرگس ہیں۔ میں اس دن کے لیے اس لیے جلدی چلا گیا تھا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ مام کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا۔ تمہارے ساتھ یہاں کیا ہوا رہا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ تم نے کیٹرنگ کرنے کے سارے راستے ختم کر دیے تھے۔ میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، میرا موبائل پاکستان میں ہی رہ چکا تھا۔ میں جب سے واپسی آیا ہوں یونیورسٹی میں، مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ تم نہیں جانتی کہ میری کیا حالت ہو چکی ہے، میں نے جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر بھی گیا تھا لیکن تمہارے گھر والوں نے میری بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے میں ہر طریقہ اختیار کیا، پھر بھی تم مجھے ایک دوست سے پتہ چلا کہ تم یہاں آئرلینڈ میں ہو، تو میں اسی دن آئرلینڈ آ گیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا۔ 2 سال میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا تھا۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے تمہاری عزت، تمہارا مستقبل، سب کچھ داؤں پر لگ گیا۔ 2 سال میں ہر روز خود سے لڑتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پیرنٹس سے میری اس شادی سے اتنے خلاف ہو جائیں گے کہ تمہیں زندگی سے نکالنے کے لیے یہ سب کریں گے۔ وہ ساری حقیقت بتا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ وہ ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا جب تم سے ملا تھا۔ میں نے زندگی کا ہر رنگ کو محسوس کیا تھا، تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر تم چاہو تو مجھے معاف کر سکتی ہو یا پھر مجھے سزا دے سکتی ہو۔ اس نے گن کر اس کے ساتھ ہاتھ تھما دی۔ وہ دونوں صورتوں میں مجھے راحت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ سامنے آنکھوں میں آنسو لیے سینے تان کر کھڑا ہوا گیا۔ کشمالر نے اس کی آنکھوں کی سچائی کو محسوس کیا۔ اس وقت جب وہ اس سے محبت کرتی تھی، آج وہ کیسے اس کو قتل کر سکتی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے بالوں کو جھنجھوڑا اور گن کو دیوار پہ دے مارا۔ تمہیں مجھے معاف کر دو گی، لیکن جو میرے ساتھ ہوا، کیا تم سب ٹھیک کر دو گے؟ میرے خواب، میرا مستقبل، میری عزت، میرے رشتے، سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ میں تباہ ہو گئی ہوں۔ جتنا سزا میں نے کاٹ لی ہے، اب بھی میں مزید نہیں کاٹ سکتی۔ بے حال گھٹنے زمین پر رکھے روئی جا رہی تھی اور وہ اس کو حال دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہارے زخموں پر مرہم لگا دوں گا، تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں وہ سب لوٹا دوں گا جو تم نے کھویا ہے۔ تمہارے بہائے ہوئے ہر آنسو کے بدلے تمہیں بے پناہ خوشیاں دوں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ اس کے منہ پر سے یہ بات سن کر ایک پل کے لیے سکات اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے بس ایک موقع دو۔ دونوں کی آنکھیں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپس میں نظروں کا مقابلہ ہوا اور اپنے آنسو صاف کر کے وہاں سے چلا گیا، اس کے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ الیار نے کشمالہ کو گھر والوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ایک غلط فہمی کی دیوار جو ان کے لوگوں کے درمیان تھی، وہ دیوار الیار نے گرا دی تھی۔
وہ بہت خوش تھی کیونکہ اللہ نے اسے جس آزمائش میں گزارا تھا وہ اس پہ سرخوب ہوئی تھی۔ اس کو وہ مل گیا تھا جس نے اس کی خواہش کی تھی۔ عدت پوری ہوئی تھی۔ علیار اس سے شادی کر کے ایک اچھی سی جگہ شفٹ ہو چکا تھا۔ یہ اس کی شادی کے بعد پہلا تحفہ تھا وہ علیار نے کشمالہ کو دیا تھا۔ ایسا ہی تحفہ اس کی زندگی نے انقلاب لانے کی وجہ بنا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ فکر مت کرو، اس بار بھی جیل جاؤں گا لیکن تم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دونوں مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحفہ کھولا۔ تحفے سے ایک خوبصورت رنگ اس کے ہاتھ پہ موجود تھا۔ اس کے چہرے نظریں کشمالہ پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے احساسات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے رنگ اس کے ہاتھ پہ پکڑ دیا اور اس کی انگلیاں میں پہنا دی۔ یہ وہی رنگ تھی جو اس نے آج سے 2 سال پہلے کشمالہ کے لیے خریدی تھی۔ آج 2 سال بعد اس کے ہاتھوں کی زینت بن گئی۔ امید ہے آپ کو یہ احساس زندگی اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ اسٹوری کے لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ۔